نئی کابینہ کے حلف اٹھانے کے بعد ہمارے وزیر خزانہ جناب اورنگزیب خان صاحب دفتر سنبھال چکے ہیں۔ بلا شبہ اورنگزیب خان ایک قابل اور محنتی انسان ہیں جن کی تعریفیں بلومبرگ جیسا ادارہ بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سرمایہ کاروں کی دلچسپی پاکستان کے نئے وزیر خزانہ کی تعیناتی میں تھی۔ IMF کے نئے پروگرام سے پہلے محمد اورنگزیب کی تعیناتی مثبت اقدام ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ٹیکنوکریٹ کی بطور وزیر خزانہ تعیناتی پاکستان کو درپیش چیلنجز کو حل کرنے میں مددگار ہوگی اور IMF سے مذاکرات میں وزیر خزانہ کا کردار کلیدی ہوگا۔ بلومبرگ یہ بھی کہتا ہے کہ محمد اورنگزیب اصلاحات لانے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو ضروری ہوگا۔ ان کا ماضی بتاتا ہے کہ وہ ٹیکس کی بنیاد وسیع کرنے کے لیے جو ریئل اسٹیٹ اور ریٹیلرز پر ٹیکس عائد کرنا چاہتے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق نئے وزیر خزانہ نشکاری کے عمل میں SIFC کی معاونت کریں گے۔ اورنگزیب خان خود بھی حلف اٹھانے کے بعد اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں پاکستان کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے استعمال کریں گے۔ نو منتخب وزیر خزانہ سمجھتے ہیں کہ باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا، لیکن اب وہ ایکشن لیں گے۔ دوسری جانب IMF وفد آج رات پاکستان پہنچے گا۔ وفد اسٹینڈ بائی پروگرام کے تحت اگلی قسط جاری کرنے کے لیے مذاکرات کرے گا۔ IMF سے مذاکرات 14 سے 18 مارچ تک ہوں گے اور مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں $1.1 ارب کی قسط جاری کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ IMF جائزہ مشن کے دورے کے دوران نئے قرض پروگرام کے بارے میں بھی بات چیت متوقع ہے، کیونکہ خود 9 منتخب وزیر خزانہ اس بات کی تصدیق کر چکے کہ ان کی ٹیم کم از کم $6 ارب مالیت کا خاطر خواہ قرض حاصل کرنے کے لیے 3 سال کے نئے انتظام کے لیے بات چیت شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک طرف پہلے سے جاری شدہ جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس کو سیکیور کرنا ہے، دوسری طرف اصول کی تگودو بتائی جا رہی ہے۔ اس وقت سابق وزیر خزانہ ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سو گڈ ٹو سی یو آفٹر سو لانگ سر۔ سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے سر، اب نئی کیبنٹ آ گئی ہے، پورٹ فولیو محمد اورنگزیب صاحب کے پاس ہے، IMF کا جائزہ مشن آج رات پہنچ رہا ہے، واٹ آر یو لوکنگ ایٹ سر؟ کتنا چیلنجنگ ہوگا؟ پہلے تو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، اس کو پورا کرنا ہے، پھر نئے قرض کا حصول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ کابینہ بن چکی ہے اور میں خاص طور پہ اورنگزیب صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ہماری دعا یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہوئیں گے تو انشاءاللہ ملک بھی کامیاب ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے اگلے ہفتے میں IMF کے مشن آنے والا ہے پاکستان۔ سٹینڈ بائی کریڈٹ فیسلٹی کا آخری ریویو جو سیکنڈ ریویو ہے دسمبر کے مہینے تک کا، وہ اس کو ریویو کریں گے اور پھر طے کریں گے کہ پاکستان نے سارے پرفارمنس کرائیٹیریا اور ریفارم کمٹمنٹس وغیرہ میٹ کیے تھے یا نہیں۔ اس میں میرے خیال سے کچھ 2-3 ایشوز ایسے ہیں جو شاید ڈسکشن میں آئیں اور کچھ اس سے مسئلے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو بجلی کے نرخوں میں اور گیس کی قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ کیا ہے پچھلے دنوں، مگر اس کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ان دونوں شعبوں کا ملا لیں تو تقریباً 5700 ارب ہے۔ IMF کا یہ سب سے بڑا سوال ہوگا کہ why despite the tariff increases circular debt has remained so high۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی پرفارمنس دسمبر میں اس لیے بہتر ہوئی ہے کہ اسٹیٹ بینک نے پورے سال بھر کی پروفٹس پہلے ہی 6 مہینے میں دے دیے، تو اس کے نتیجے میں آرٹیفیشلی پکچر لکس بیٹر۔ تو IMF اس کو دیکھے گا کہ کیا پوزیشن ہے آنے والے 6 منتھس میں، اس لیے کہ اب اسٹیٹ بینک سے کوئی پروفٹ نہیں ملے گا باقی سال کے لیے۔ تو اس طرح کے کچھ ایشوز ہیں، ٹیکس ریونیوز پہ بھی کچھ سوالات ہیں، اور پھر یقیناً آپ یہ دیکھیں گے کہ پرائیویٹائزیشن ایشوز اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایشوز پہ جو بات چیت ہوئی تھی کیا وہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں نہیں۔ یہ سب ہو جائے گا ایک دفعہ بورڈ میں، ایگزیکٹو بورڈ میں اپروول ہو جائے کچھ عرصے کے بعد، اور پھر اللہ کے فضل سے اگر ہمیں جو فائنل پیسے ملنے ہیں لون کے طور پر $1.2 بلین کے تحت وہ مل جائیں تو حالات کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ اور مین وائل ہماری حکومت کو شروع کر دینا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اگلے 3 سال کے IMF پروگرام میں جائیں گے اور ہمارا اپنا ایجنڈا آف ریفارمز وغیرہ
کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب بٹ $1.1 بلین یا $1.2 بلین کے حصول کے لیے ابھی مزید قربانیاں درکار ہوں گی. جیسے آپ پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں, ٹیکس بیس بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, ریونیو ٹارگٹس اس طریقے سے میٹ ہم نے پھر بھی نہیں کیے, باوجود اس کے کہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ ٹیرفز بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں, تو مزید قربانی دینی پڑے گی. اور پھر IMF کیا مطالبہ کرے گا؟ اینڈ ڈو وی ہیو the satisfactory answers to their questions? Well, that is the important question. You see, the point is کہ حالانکہ یہ اسٹینڈ بائی فیسلٹی اپریل تک ہے, بٹ میرے خیال سے انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ پاکستان ٹارگٹس جو ہیں وہ سال بھر کے 2023-24 کے میٹ کرے گا, اور اس میں مشکلات ضرور آ رہی ہیں. ایک اور بھی پرابلم کھڑا ہوا ہے کہ ہمارے پروونشل حکومتوں نے, خاص طور پہ کیئر ٹیکر حکومتوں نے کچھ ذرا زیادہ ہی خرچے کر دیے ہیں, اور اس میں نمایاں طور پر اگزامپل پنجاب کا ہے. اور اس کے نتیجے میں سال بھر کی ان کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ 650 ارب کے کیش سرپلس جنریٹ کریں گے, ایسا نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. یہ سوال بھی شاید کھڑا ہو جائے. تو دیکھیے, مختلف ایشوز تو ہوتے ہیں, جب بھی IMF کا ریویو ہوتا ہے تو ایشوز کھڑے ہوتے ہیں, اور بعض وقت پرائر ایکشنز بھی لینے پڑتے ہیں before approval by the board. کیا سخت ایکشنز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سر آپ, اور اس کا بوجھ عام آدمی پر کتنا بڑھے گا؟ یہ میرے خیال سے ٹیرف سائٹ پہ کوئی خاص نہیں ہوگا, بات چیت آگے کی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹیکس میں کچھ میجرز لیے جائیں, ہوپ فلی یہ پروگریسو ہوں گے, اور یہ نہ ہو کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھا دیں پھر سے, جو کہ سراسر نامناسب ہوگا. اور پھر میرے خیال سے یہ دیکھنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے جو قرضوں کا بوجھ وغیرہ ہے وہ کس طرح مینیج ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو ڈیٹ سروسنگ کا بوجھ ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے, اور اس کے نتیجے پر گورنمنٹ کی بوروئنگ ریکارڈ لیولز پر جا چکی. ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ ایکسٹرنل ڈیٹ برڈن بھی ہے اور پھر پیرلل لیکوڈیٹی کرائسس بھی ہے. اب ان دونوں چیزوں سے کیسے نمٹیں گے ہم, اور کیا ہمارے پاس اتنی اسپیس اویلیبل ہے دس پوائنٹ ان ٹائم؟ ویری گڈ کوشچن. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو ایک بہت ہی مشکل سچویشن آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ کریڈیٹرز جو ہیں وہ پاکستان کو کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے لونز کے طور پر. اور یہ دو بڑے سورسز تھے پچھلے سالوں. ایک تو آپ کے بانڈ فلوٹیشن, یورو یا سکوک بانڈز, اور دوسری طرف آپ کے کمرشل بینکوں سے لون. اس سال ایک پیسہ نہیں آیا ہے ان سورسز سے, جبکہ ہم نے بجٹ میں جو ٹارگٹ بنائے تھے اس میں خیال تھا کہ تقریباً $6 ارب ان دو سورسز سے آئیں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے, اور مین وائل یہ اچھی بات ہے کہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز اور بائی لیٹرل ایجنسیز وغیرہ نے تقریباً اپنے کمٹمنٹس پورے کرتے رہے ہیں, اور اس کی وجہ تو یقیناً IMF کی چھتری ہے. مگر آنے والے ہفتوں اور مہینے جو رہ گئے ہیں, تقریباً آپ کے 3.5 مہینے, تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نئے سورسز کہاں سے آئیں گے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے اگلے مہینے تو اینی وے آپ کو ایک بانڈ میچور ہو رہا ہے, اس کا $1 ارب دینا ہے آپ کو. دوسری طرف آپ کو میرے خیال سے نئے سورسز کی طرف جانا پڑے گا, مگر مشکلات ہوں گے. تو اس کے نتیجے میں دیکھیے ریزروز گرنے کا خطرہ اگلے کچھ ہفتوں میں ضرور موجود ہے.